السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد رہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے۔ میں ہوں مسز نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مسز نوید بٹ ڈیلی ولاگ۔ ناظرین، میں آپ کی خدمت میں ایک نئی کہانی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوئی ہوں۔ یہ کہانی بہت حیرت انگیز ہے، جس کو سننے کے بعد آپ بھی حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے لگے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں آج کی اسٹوری کی جانب، اس کہانی کی جانب۔ تو چلیے ناظرین، آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں آج کی اسٹوری۔ یہ کہانی ایک نمازی اور ایک شیطان کی ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک نمازی صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ تو جو ہی وہ گھر سے نکلتا ہے تو اندھیرا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گارے میں گر جاتا ہے۔ ناظرین، اس کا لباس گندا ہو جاتا ہے۔ وہ اٹھتا ہے، اپنے گھر کی جانب دوبارہ جاتا ہے اور اپنا لباس چینج کرتا ہے، تبدیل کرتا ہے اور دوبارہ مسجد کی جانب جاتا ہے۔ جب وہ دوبارہ مسجد کی جانب جاتا ہے تو دوبارہ سے اس کو پھر سے ٹھوکر لگتی ہے اور پھر سے وہ گر جاتا ہے اور پھر سے اس کا لباس گندا ہو جاتا ہے۔ وہ گھر کی جانب چلتا ہے، پھر سے لباس چینج کرتا ہے اور اب کی بار جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک انجان شخص ہاتھ میں چراغ لیے اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ انجان شخص اور نمازی کے آگے آگے چلتا ہے۔ اس چراغ کی روشنی میں اس کو کسی قسم کی پھر دوبارہ کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے اس نمازی کو، اور وہ مسجد کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ انجان شخص آگے آگے ہوتا ہے اور نمازی پیچھے پیچھے ہوتا ہے، اور وہ جب مسجد پہنچتا ہے، نمازی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے، وہ انجان شخص مسجد کے باہر ہی کھڑا رہتا ہے۔ تو جب وہ مسجد میں چلا جاتا ہے، جب وہ نماز ادا کر لیتا ہے تو وہ باہر نکلتا ہے، وہ کیا دیکھتا ہے، پھر دوبارہ سے وہ انجان شخص اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ ہاتھ میں چراغ لیے اس کے نمازی کے آگے آگے چلتا ہے، نمازی اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ جب وہ گھر پہنچ جاتا ہے تو نمازی اس شخص سے پوچھتا ہے، اے شخص تم کون ہو اور مجھے اتنا میری ہیلپ کیوں کیا آپ نے، تم کون ہو؟ اور وہ شخص جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ابلیس ہوں۔ تو وہ جو نمازی ہوتا ہے اس کا یہ جواب سن کر حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ ابلیس کا کام تو لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ وہ شخص سے خاطب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ابلیس کا کام تو لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، اور تم مجھے مسجد تک لے گئے، تو مجھے نماز ادا کرنے کے لیے میری مدد کر رہے تھے، کیوں؟ اس کا جواب جو ہے شیطان اس نمازی سے کہتا ہے، جو اس کا جواب سن کے وہ نمازی بھی حیرت زدہ ہو جاتا ہے، اور ناظرین آپ بھی حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ شیطان کہتا ہے کہ میں تمہیں اس لیے مسجد تک چھوڑنے گیا کہ جب تم پہلی بار گرے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیا، اور جب تم دوسری بار گرے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے خاندان کی مغفرت کر دی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اب کی بار تم پھر سے گرو اور اللہ تعالیٰ تمہارے پورے گاؤں کی مغفرت کر دے، پورے شہر کی مغفرت کر دے۔ ابلیس کا یہ جواب سن کے وہ نمازی بہت ہی حیرت زدہ ہوا اور اپنے رب کے شکر گزار ہوا۔ وہ سجدے میں گرا اور سر جھکایا اور اپنے رب کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے لگا۔ ناظرین دیکھیے، اللہ تعالیٰ کتنا غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ناظرین، ہمیں انسان بھٹک گئے ہیں، ہم گمراہ ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اب بھی وقت ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، ہم اللہ تعالیٰ سے صلح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے۔ ہم اپنے گناہ کی طرف نہیں دیکھنا ہمیں چاہیے کہ ہمارے گناہ کتنے زیادہ ہیں، کتنے زیادہ گناہ گار ہیں۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا رب کتنا غفور و رحیم ہے۔ ہم جس کے بندے ہیں، جس نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے، وہ ہمیں بلاتا ہے، وہ روز بلاتا ہے ہمیں کہ میری طرف آؤ۔ ہم ایک قدم بڑھائیں گے ناظرین تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف 70 قدم بڑھائے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے۔ آ جائیں، ابھی بھی وقت ہے، اپنے رب سے صلح کر لیں ناظرین۔ اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی یہ سٹوری کیسی لگی، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ناظرین۔ ملتے ہیں دوبارہ اسی طرح ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اور اپنی اس بہن کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہباں۔